ہیلو ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے حالات پر ایک بہترین تقریر، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ حضرت نے کتنی اچھی باتیں اور حالات کے اوپر کتنی بہترین عمدہ بیان دی ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ میں اب ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھیے جو بار بار میں دوہرا رہا ہوں۔ اسلام صرف آخرت میں خوشیاں نہیں دینا چاہتا، اسلام دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں۔ عام لوگوں پر جو تاثر ہے ہم مولویوں کے بیانات کا، وہ تاثر یہ ہے کہ اسلام اصل میں آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس دور میں چونکہ دنیا کی محبت غالب ہے، اچھے اچھوں پر، ہم جیسوں پر، سب پر، تو عام آدمی اسلام کو مشکل سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پہلے میں اس دنیا کو ٹھیک کر لوں، آخرت کو بعد میں دیکھ لوں۔ یہ ہماری غلط ترجمانی کے نتیجے میں یہ میسج جا رہا ہے کہ اسلام آخرت ہی میں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ میں خاص طور پر علماء سے بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ نئے سرے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ہمارے مدارس میں مسلک پڑھایا جا رہا ہے، اسلام بہت کم پڑھایا جا رہا ہے۔ اتنا خوبصورت دین ہے اسلام، جس نے اللہ کی محبتوں اور شفقتوں کو اتنا کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے اور بندی کو سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے تم دور کیوں بھاگ رہے ہو، میں تم کو آخرت سے پہلے دنیا میں خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ اسلام کی بڑی زبردست خصوصیت ہے جو اس زمانے میں جس وضاحت کے ساتھ مسلم مردوں اور عورتوں کے سامنے جانی چاہیے نہیں جا پا رہی، اور صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں، غیر مسلموں کے سامنے تو بالکل ہی نہیں جا پا رہی۔ یہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشحال بنانے کا خداوندی نسخہ ہے، ایک دستور ہے، عجیب غریب نسخہ ہے۔ غربت بہت ہی بری چیز ہے، اللہ بچائے ہم سے، اللہ بچائے، بہت بری چیز ہے۔ جس طرح سرکش بنا دینے والی دولت مندی بری چیز ہے، ویسے ہی سب کچھ بھلا دینے والی غربت بھی بڑی بری چیز ہے۔ جس انسان کو فاقہ ہو، گھر میں پریشانی ہو، بچہ بیمار ہے، علاج نہیں ہو پا رہا، وہ ہماری نصیحت نہیں سن پائے گا، بالکل نہیں سن پائے گا۔ اور ہم اس کا غم تو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نصیحتوں کی ڈوزیں اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے بعد میں بنے، خدمت کرنے والے پہلے بنے، دکھ درد بانٹنے والے پہلے بنے۔ اسی لیے دنیا کی ہر تہذیب میں، ہر مذہب میں
یہ خانہ، یہ باب، یہ چیپٹر رہا ہے کہ بھائی غریبوں کی خدمت کرو، دان کرو، چیریٹی کرو، اللہ خدا کے دیے ہوئے مال میں دوسروں کو شریک کرو۔ لیکن ایک فرق ہے، کسی مذہب نے، میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مذہب نے اپنے مال کا ایک سسٹم کے تحت ایک حصہ ضرور غربت کو دور کرنے کے لیے خرچ کرنا فرض ہے، یہ حکم کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اخلاقی تعلیمات دیں، قانونی احکام نہیں دیے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ترغیب دی، فضائل بیان کیے، لیکن اس کا ایک بہت زبردست سسٹم، پرسنٹیج کے ساتھ، وقت ادائیگی کے وقت کی تعیین کے ساتھ، ایک اجتماعی کلیکٹیو سسٹم کے ساتھ، اور کہاں کہاں سماج کے کن طبقوں میں اس کو خرچ کیا جائے، اتنے تفصیلی قوانین کسی مذہب میں نہیں۔ اسلام نے پوری دنیا سے غربت کو مٹا دینا اپنا مقصد قرار دیا۔ مقصد ہے اسلام کا، مقاصد شریعت میں ہے کہ پوری دنیا سے غربت مٹ جائے، لوگوں کی بنیادی ضروریات عزت کے ساتھ پوری ہوں، الفاظ غور سے سننے کی عادت ڈالیں، لوگوں کی بنیادی ضروریات عزت کے ساتھ پوری۔ کیا ہم لوگوں کا ذہن میں اسلام کا یہ پہلو اتنا ہی اہمیت کے ساتھ واضح ہے جتنی اہمیت کے ساتھ ہونا چاہیے؟ پہلے دن سے مکہ مکرمہ میں جب اسلام آیا، قرآن آنا شروع ہوا، بالکل شروع سے زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، پہلے دن سے۔ ایک عادت ڈالی گئی، مکے کا دور خوشحالی کا دور نہیں تھا، اقتدار کا دور نہیں تھا مسلمانوں کے، لیکن اس حد تک ترغیب دی گئی کہ غریب کو کھانا کھلانا ایمان کا لازمی جز قرار دیا۔ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر جو بالکل شروع میں اتری ہے، اس سورہ مدثر میں بیان ہوا ہے، اللہ اکبر، آخرت کا ایک منظر سورہ مدثر میں کھینچا گیا ہے۔ کہ ایمان والے یوم حشر میں آخرت میں پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ان سے وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہو یا کیوں ڈالے گئے ہو؟ تو وہ جو جواب دیں گے، اپنے کن جرائم کا ذکر کریں گے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب سوچ رہا کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے مکہ مکرمہ، تو غریب کو کھانا کھلانا شروع سے اسلام میں اتنا اہم رہا کہ یہ جو نہیں کھلائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ مطلب یہ ہے واضح
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بہت کم مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بعض دوسری قوموں میں یہ پہلو شاید ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ سکھوں کا لنگر جانتے ہیں آپ؟ آج تک سکھوں میں کوئی بھکاری دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سکھوں میں بھکاری کیوں نہیں ہوتی۔ اپنی قوم سے غربت کو سکھوں کی مذہبی قیادت نے بالکل ختم کر دیا، اور وہ اعتراف کرتے ہیں جب ان سے خصوصی ذاتی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام ہم نے اسلام سے سیکھا۔ اور صرف کھانا کھلانا نہیں، میں دوسری آیتوں کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں، بہت سی چیزیں میرے سامنے ہیں، یاد بھی آ رہی ہیں۔ کھانا تو ایک جز ہے، مطلب اور ضروریات، اس کا مکان کی ضرورت ہو، ٹھہرنے کے لیے چھپر کی، جھونپڑی کی، خیمے کی ضرورت ہو، وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں ہے۔ اور آگے سنیے، ان کی زندگی میں شروع کا نازل ہونے والا قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم خود اپنی ذات سے غریبوں کی خدمت کرتے ہو، ان کی ضروریات پوری کرتے ہو، لیکن تم دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے، اس کی سزا میں بھی تم جہنم جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ حاقہ میں جو یقیناً مکی سورت ہے، اس میں جس شخص کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کی چیخ و پکار قرآن نے ہم کو سنائی ہے۔ سورہ حاقہ وہ چیخ چیخ کے چلا رہا ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے بعد دوبارہ میں زندہ نہیں کیا جاتا، ما اغلی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جو کچھ میں دنیا میں مال رکھتا تھا کچھ بھی آج کام نہیں آیا، میرا عہدہ بھی برباد ہو گیا، غارت چلا گیا۔ اور پھر اس کی چیخ و پکار سن کر اللہ کا غضبناک جواب آئے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ کر کھینچو۔ کیوں؟ کیا جرم تھا اس کا؟ اللہ فرمائیں گے اس دن، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، دو جرم گنائے، اس کو اللہ پر یقین نہیں تھا، اور یہ غریبوں کے کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا، یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ اکبر، رواج ہی ختم ہو گیا اس کا، ہے رواج اس کا؟ بالکل علماء کے بھی ذہن میں نہیں ہے اکثر۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں، اجل صحابہ میں، جب یہ آیت اتری اور ان کے علم میں آئی تو گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے کہا، اللہ یا ام الدرداء، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی زنجیریں ہیں جو جہنم کی دیگچیوں میں ان زنجیروں کو ابالا جا رہا ہے پہلے دن سے، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا۔ ان للہ سلسلۃ لم تزل تغلی بها مراجل النار منذ خلق اللہ جہنم الى يوم تلقى في اعناق الناس وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا
باللہ العظیم، ام الدرداء میری بیوی، میری بیگم، ایمان تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے، اس لیے آدھا تو ہم بچ گئے جہنم کی اس زنجیر سے۔ وحضی علی طعام المسکین یا ام الدرداء، اے میری شریک حیات، اب ذرا تم خواتین کو، اپنے پورے تعارف والوں کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب دو تاکہ ہم اس زنجیر سے بچ جائیں۔ 50% ہم بچ گئے ایمان کے ذریعے، 50% ہم تب بچیں گے جب تم ترغیب دو گی عورتوں میں، میں ترغیب دوں گا مردوں میں۔ کہیں ہے یہ تصور؟ کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا آپس میں یہ موضوع گفتگو ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ یہ ہم جس اسلام پر چل رہے ہیں وہ قرآن والا اسلام نہیں۔ سورۃ الفجر میں والفجر ولیال عشر ایک دعویٰ نقل کیا گیا ہے جاہلیت کے لوگوں کا کہ ان کے پاس بھی ہے اللہ کا دین جو ان کو اللہ سے قریب کرے گا، محمد پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو ڈانٹا گیا ہے سورہ فجر میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، بکواس بند کرو، تم یتیم بچوں کا اکرام نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یتیم کو خیرات دے دینا کافی نہیں قرار دیا ہے، عزت دو اس کو، محبت و پیار دو، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو، غریب کو کھانا کھلانے کا کوئی شوق نہیں دلاتے، ترغیب نہیں دیتے۔ یہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام ایک ایسی امت بنانا چاہتا ہے جس میں باہمی ہمدردی ہو، اجتماعی شعور ہو، سماجی احساس ہو، الگ الگ ایک ایک فرد نیک بن جائے، یہ اسلام کا مقصد نہیں، بالکل اسلام کا مقصد یہ نہیں۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو، دنیا میں ہر سماج میں نیک افراد موجود ہیں۔ اسلام جو پھیلا تھا وہ نیک افراد سے نہیں پھیلا تھا، نیک معاشرے سے پھیلا تھا۔ رمضان مبارک میں ہمارے بزرگوں کے بزرگ سرتاج اولیاء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں بڑی بہار آتی تھی، بہت بڑا مجمع اعتکاف میں رمضان میں ہوتا تھا، اور تراویح کے بعد حضرت شیخ بیٹھتے تھے اپنے پلنگ پر، معذور تھے بالکل، تکیوں سے بٹھایا جاتا تھا ان کو، اور اس وقت پورے حاضرین بیٹھ کر نظارہ کرتے تھے شیخ کا۔ شیخ کوئی بیان نہیں کرتے تھے۔ میں تو دنیا میں ایسا شیخ صدیوں میں پیدا ہوا ہوگا جس نے ہزاروں کی زندگی لاکھوں کی بدل دی بغیر تقریر کیے، بغیر بیان کیے۔ واقعی نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں۔ شیخ خاموش بیٹھے ہوتے تھے اور مجمع رو رہا ہوتا تھا۔ کیا عجیب بات! اللہ اکبر اللہ۔ تو اس وقت کچھ شہر کے مقامی لوگ شیخ سے دعا کرانے کے لیے، پانی پہ دم کروانے کے لیے اس طرح آتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سہارنپور جاتے تھے آخری عشرے میں، وہ اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ہر رمضان میں ضرور جاتے تھے، پورے عشرے کے لیے تو نہیں لیکن 3-4 دن کے لیے جاتے تھے، کیونکہ ان دونوں کے ہاں خود بہت مہمان ہوتے تھے۔ تو 2-1 بار حضرت والد صاحب مجھے بھی لے گئے، 2-3 بار۔
ایک بار کا واقعہ یاد ہے کہ 6-7 سکھ لوگ لائن بنا کر بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کر آئے، شیخ کے پاس گئے، ہر ایک کی بات شیخ نے سنی کان میں، اور دعا کے لیے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، پانی پہ دم کروایا، اور بڑے ادب کے ساتھ الٹے قدم وہ واپس چلے گئے۔ میں ایک نوجوان پرجوش، جذباتی، صالح بننے سے پہلے مصلح، انگور بننے سے پہلے منقع، اس کا مصداق تھا۔ چنانچہ میں فوراً باہر نکل گیا۔ میں نے کہا ان سکھوں کو پکڑوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے۔ یہ آج ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں روز تلوار نکالے رہتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ چنانچہ میں چپکے سے پیچھے نکلا، اور خوش قسمتی سے وہ لوگ سامنے والے ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ اب مجھے ان کو پکڑنے کا موقع مل گیا۔ میں وہاں پہنچا، میں نے کہا انکل مجھے ایک بات آپ سے کرنی۔ ہاں بیٹا، بچہ بولو۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے پاس کیوں آتے ہیں دعا کرانے، پانی پھونکوانے؟ تو ان کا بھائی ہمارا یہ بہت تجربہ ہے کہ یہ بابا جو ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے جب بھی ان سے دعا کرائی ہے ہمارا کام بن گیا۔ اب ہم نے ان کو دعوت دینی شروع کی۔ ہم نے کہا وہ آپ ہی کی طرح انسان ہے نا، اتنا تو دیکھا آپ نے۔ ان کے پاس وہ گالدان رکھا ہوا تھا، وہ تھوک رہے تھے۔ وہ کوئی دیوتا تو نہیں ہے نا، انسان ہے آپ کی طرح، تو آپ ان کی طرح خود کیوں نہیں بن جاتے؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ لونڈا کیا کہہ رہا ہے۔ سہارنپور کی زبان میں تو لونڈا ہی کہیں گے نا۔ تو ان کا بچہ، تم یہی تو کہہ رہے ہو نا کہ ہم لوگ مسلمان ہو جائیں؟ ایسے بابا تو ہر سماج میں ہوتے ہیں۔ جب اگر یہ اسلام کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو سب مسلمانوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سمجھے کیا کہہ دیا اس نے؟ دنیا میں اسلام جو پھیلا تھا وہ بزرگوں کو دیکھ کر نہیں پھیلا تھا، تاجروں کو دیکھ کر پھیلا تھا، مزدوروں کو دیکھ کر پھیلا تھا، کسانوں کو دیکھ کر پھیلا تھا، نوجوانوں کو دیکھ کر پھیلا تھا، ججوں کو دیکھ کر پھیلا تھا۔ ہر عام آدمی ایک رنگ میں رنگ گیا تھا۔ تو دنیا کے لوگ تب متاثر ہوتے تھے کہ بھئی میں کسان ہوں، یہ بھی کسان ہے، میں نوجوان ہوں، یہ بھی نوجوان ہے، میں عورت ہوں، یہ بھی عورت ہے، میں لڑکی ہوں، یہ بھی لڑکی ہے، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، یہ بھی دکان۔ جب یہ اتنے اچھے بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو عام امت جب بہتر بنتی ہے تب قوم اسلام لاتی ہے۔ نیک افراد کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلتا، معاشرہ ہونا چاہیے۔ تو اس معاشرے کو بنانے میں ہمدردی، محبت، خدمت، سخاوت، اس کا بہت بڑا دخل ہے، بہت دخل ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ جو شخص یتیم بچے کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کی عام ترغیب نہیں دیتا، وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ اللہ، بہت بہت آیات ہیں اور بہت، اسی لیے یہ تصور غلط ہے کہ زکوٰۃ مدینے میں آئی۔ زکوٰۃ بالکل شروع دور سے مکے ہی میں آئی۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام مکے میں چلایا کہ بھائی اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے جتنا ہو سکے وہ غریبوں پر خرچ کرتے رہو، یتیم بچوں پر خرچ کرتے رہو،
محتاجوں پر خرچ کرتے رہو، پریشان حالوں کی خدمت کرتے رہو، کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، بلکہ ایک والنٹریلی رضاکارانہ طور پر بالکل اب ایک عادت ڈالی گئی سماج میں، ایک مزاج بنایا گیا کہ 4 پیسے کماؤ تو صرف اپنے اوپر مت خرچ کرو، اس میں کسی کو شریک کرو۔ اب جب مدینہ منورہ میں ایک پورا معاشرہ اپنا بن گیا اور الحمدللہ حکومت بھی اپنی قائم ہو گئی، ایک نظام چل گیا، تب باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم اللہ نے دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ طے فرمائی کہ اپنے اپنے طور پر تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے۔ مکے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت سے صحابہ جو کچھ بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے تو خود سے بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی کچھ صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے امانت کے طور پر کہ اس کو آپ جہاں سمجھیں ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیں۔ دونوں طرح سے مکے میں رواج تھا۔ اب مدینہ میں جب آپ آئے اور ایک نظام قائم ہو گیا اجتماعی، تو اپنے طور پر زکوٰۃ کے نکالنے کو منع کر دیا گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ بالکل منع کر دیا گیا، اور ایک نظام طے ہوا کہ نہ، اب ہر ایک کو اپنی زکوٰۃ رسول اللہ کے حوالے کرنی ہے، اجتماعی طور پر جمع کرنی ہے، کیونکہ ایک سسٹم قائم ہو گیا، ایک باقاعدہ ادارہ بن گیا، دفتر کھل گئے۔ بالکل صاف کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں پوری بات صحیح تصویر نہیں ہے مدنی دور کا، مدنی دور کی صحیح تصویر نہیں ہے۔ ایک ایک گھر کا جائزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا ایک نظام قائم تھا، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کس کس قسم کی ضرورتیں ہیں، سب کچھ حضور کو اس کی اطلاع ہوتی تھی۔ اس کے لیے عملہ مقرر تھا صحابہ کرام کا، ایک ذمہ داریاں تقسیم تھی، اور یہ کام سب مسجد نبوی سے ہو رہا تھا۔ بہت تفصیلات ہیں میرے سامنے، مگر گھڑی کم بخت بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، نالائق کہیں۔ ہاں یہ بھی RSS کی سازش ہے۔ برا بیان سنیں گے یا سونے لگیں گے بیچ میں؟ اور عمل تو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایسا عجیب و غریب نظام ہے زکوٰۃ کا۔ اسلام ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا، اوقات کی تقسیم، کس وقت کو کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام فائنینشیل مینجمنٹ سکھاتا ہے، اپنے آمدنی کو، اپنے مال کو کس طرح تم استعمال کرو۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نے اس حالات پر، آج جو ملک کے حالات ہیں، اس موضوع پر حضرت نے کتنی بہترین بیان کی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کی کوئی بات اچھی اگر لگی ہو تو پیارا سا ایک لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کے گھنٹے کو پریس ضرور کریں، تاکہ ایسی ویڈیو کوئی بھی آئے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا طالب محمد سجاد۔